नए पाकिस्तान के हुक्मरान खुद को बादशाह और अवाम को अपनी रियाया समझ बैठे हैं, मारते हैं और रोने भी नहीं देते। जी हाँ, एक आम शख्स की मजमूई तनख्वाह से ज्यादा गैस के बिल भेजने वाले और फिर बड़ी ढिठाई से उस मुजरिमाना गफलत का एतराफ करने वाले हमारे वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान सीधी धमकियों पर उतर आए हैं। एक ही झटके में पेट्रोल 6 रुपए महंगा करके आवाम को एहतजाज भी करने नहीं दे रहे। हमारे बादशाह सिफ्त हुक्मरान अपनी रियाया की चीखों पर बुरा मान रहे हैं, एहसान जतला रहे हैं कि शुक्र करो कि पेट्रोल की कीमत 12 रुपए नहीं बढ़ाई। रातों रात 6 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा करने पर शर्मिंदगी तो बहुत दूर की बात, उल्टा आवाम से शुक्र का मुतालबा किया जा रहा है। अब हमारी भोली भाली कौम को क्या पता कि उन्हें किस किस बात पर शुक्र करना चाहिए। कौम शुक्र करे कि उन्हें वो हुक्मरान मिले हैं जिन्होंने सिर्फ 7 महीनों में महंगाई के 7 साला रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कौम शुक्र करे कि नए पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सिर्फ 7 महीनों में मईशत का वो हाल कर दिया है कि 40 लाख अफराद मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। कौम शुक्र करे कि हमारे नेक और ईमानदार वजीर आजम की मौशी पॉलिसीज की बदौलत सिर्फ मौजूदा साल में मजीद 10 लाख अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। कौम शुक्र करे कि उन हुक्मरानों ने जिन्होंने बिजली गैस इतने महंगे कर दिए हैं कि कौम किफायत शुआर बनने पर मजबूर हो गई है। कौम शुक्र करे उन्हें वो वजीर आजम मिला है जिसने आते ही अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया है। कौम शुक्र करे कि उन्हें डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी का हाल सुनाते बस इतना कहना पड़ता है कि डॉक्टर साहब कोई सस्ती सी दवाई लिखिए। कौम शुक्र करे कि उन्हें वो हाकिम मिल गए जो सादगी के नाम पर वजीर आजम हाउस की चंद भैंसे और कारें तो निनाम किए बैठे हैं, मगर खुद बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक का चंद किलोमीटर का सफर भी जमीन पर नहीं करते। अपने उसी हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए मख्तस कर दिए जाते हैं। कौम शुक्र करे कि बहावलपुर में कच्ची बस्ती की खवातीन पर तो पूरी पंजाब पुलिस हल्ला बोल देती है, मगर रहीम यार खान में एक खासुल खास ख्वाजा सरा मैडम शीला की सालगिरह पर डीपीओ साहब खुद बैठकर वीवीआईपी सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं और शहर भर की पुलिस की तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। कौम शुक्र करे कि उन्हें वो हुक्मरान मिले हैं जो सिर्फ गैस, बिजली, अद्वियात, ट्रांसपोर्ट, दालें, चावल, आटा, चीनी, सब्जियां और सिर्फ फल ही तो महंगे कर रहे हैं, बाकी तो सब मजे में है ना। कौम शुक्र करे, दिन दिन बढ़ती महंगाई पर चीखे ना मारे, बल्कि शुक्र करे कि उनकी सांसें अभी चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सीधी बात। बीनर सलीम के साथ मेरे साथ आज बराजमान है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, PMLN से उनका ताल्लुक है अपोजिशन बेंचेस में। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रिप्रेजेंटेटिव सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, वो कराची स्टूडियो से मेरे साथ बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अब से थोड़ी देर में सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमती बेंचेस पर हैं, सिटिंग MNA हैं, हमें ज्वाइन कर लेंगे। आई रियली वांटेड टू स्टार्ट द शो विद सदाकत अली अब्बासी साहब, लेकिन सदाकत साहब आप तक अगर आवाज़ पहुंच रही है तो जल्दी स्टूडियो पहुंच जाए। लेकिन मैं सेनेटर साहब आपके पास आऊँगी। महंगाई के ऊपर क्या कर लेंगे, ऑपोजिशन क्या कर लेगी? एक लम्हे के लिए अगर आप सोचिए, आप दौरे हुकूमत में होते, आप हुक्मरान होते, ये महंगाई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप करती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में होती तो आपका क्या हाल करती? आप लोग एक होम्योपैथिक सा एहतजाज करे। कल शैला साहिबा थी मेरे साथ शो में और शैला साहिबा ने कहा कि भाई हम लोगों ने ट्रेन के अंदर वो जो सारा सिंध का अपना शो किया, पूरा कारवान किया हम लोगों ने, भुट्टो कारवान, वो हमने कौम को बुलाया, उनको एतमाद में लिया, अभी तो हमने ट्रेन मार्च करना है। ये सब चीज़ें करने से क्या हो जाएगा? क्या ये महंगाई वापस हो जाएगी? आप लोग कहाँ हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है इस महंगाई को लेकर के? पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, हर जगह हमने एहतजाज किया है कि भाई ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, खाने की चीज़ें और दीगर चीज़ें जो गरीब आदमी, आम आदमी के इस्तेमाल में हैं, अभी तो अमीर आदमी भी नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमने शोर मचाया जो पार्लिमानी तरीका है, और बिलावल साहब जो है मोटिवेशन कर रहे हैं इस हवाले से कि इन पर प्रेशर हो कि भाई ये चीज़ें घटाए और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में जो प्राइसेस हैं उसी रेट पर लाया जाए। तो एक पार्लिमानी तरीका तो यही होता है। एक मिनट सर, सॉरी सर, प्रेशर कैसे बिल्ड कर रहे हैं?
بلاول کی ایک پریس کانفرنس کر دینے سے تو پریشر بلڈ نہیں ہوگا نا, پلان کیا ہے؟ نہیں پلان تو یہ ہے نا کہ ابھی آج ہے 2 تاریخ 4 تاریخ کو بھٹو صاحب کی جو برسی ہے, ہمیں امید ہے کہ جس طرح بلاول صاحب نے موٹیویشن کی ہے اور ٹرین مارچ کیا ہے, تو اس حوالے سے اس بار ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مور دین 4-5-7 لاکھ وہاں برسی میں شریک ہو. یہ بھی ایک پریشر ہے, وہ بھٹو صاحب کی ورسی ضرور ہے مگر اس میں عوامی مسائل ڈسکس ہوں گے. جہاں بھٹو صاحب کی قربانی ہے وہاں مہنگائی, بے روزگاری, غریب آدمیوں پر جو ستم ظرفی ہو رہی ہے, بے روزگاری, تو ان پر ڈسکس ہوگا. اور اگر عوام کا مزاج اسی طرح رہا تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد پر بھی ٹرین مارچ کر سکتے ہیں, تحریک چلا سکتے ہیں کہ یہ مہنگائی, یہ بے روزگاری, یہ جو چیزیں عوام پر جو برڈن بڑھتا جا رہا ہے, جس سے خودکشیاں بڑھ رہی ہیں, تو اس کو روکا جائے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر. سر جو آپ ٹرین مارچ کا پلان بنا رہے ہیں, بس فائنلی مجھے بتا دیں, پھر میں ہنا کو شامل کرتی ہوں اس گفتگو کے اندر. مین وائل جب تک صداقت صاحب ہمیں جوائن کر لیتے ہیں, جو آپ ٹرین مارچ کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں اسلام آباد تک, وہ آپ عوامی مفاد میں کریں گے کہ اپنی سیاسی مفاد میں کریں گے؟ جس طرح سے آپ کی اپوزیشن جو کہ حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابو بچاؤ تحریک کے لیے کریں گے, وہ کس لیے کریں گے؟ عوامی مفاد کے لیے یا پھر سیاسی مفاد کے لیے؟ یہ ذرا کلیئر کر دیجئے. دنیا میں جو بھی تحریکیں اٹھتی ہیں وہ پاپولر عوامی سپورٹ کے ساتھ اٹھتی ہے, اور پاپولر عوامی ایشوز پر اٹھتی ہیں, عوام کے مسائل پر اٹھتی ہے, اس پر عوام نکلتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور چیزیں حاصل کرتے ہیں. وہی ڈائنامکس پاکستان میں ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیسز پر تو لوگ نہیں نکلیں گے, اگر نکلیں گے عوامی مسائل پر نکلیں گے. پیپلز پارٹی کا فلسفہ شروع سے عوام کے حوالے سے ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہم سمجھتے ہیں. عوامی مسائل پر ہی لوگ نکلیں گے, جہاں ان پر جو مہنگائی ہو گئی ہے, آج کل جینا حرام ہو گیا ہے غریب آدمیوں کا, مڈل کلاس کا, لوور مڈل کلاس کا, تو اس حوالے سے ہم اٹھیں گے اور اس پر ہی لوگ نکلیں گے, ہم بھی سمجھتے ہیں. باقی یہ تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں خام خواہ کہ بھئی کیسز پر یہ ہے, کیسز پر تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ یا ہمارے لیڈران ہیں وہ تو عدالتوں میں اس سلسلے میں جو وہ کیسز چل رہے ہیں. میں کیس پر آ کر سینیٹر صاحب ذرا بات کرتی ہوں. عوامی سطح پر جو ہوگی, میں ذرا بھی صرف مہنگائی کے اوپر, عوام کے اوپر جو یہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, جس کے اندر آپ بھی شامل ہیں ڈیفینیٹلی. وہ الگ بات ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک کلاس سے تعلق کرتے ہیں, لیکن جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ اسپیسیفک کلاس جو امیر ہے نا, کوئی بھی امیر نہیں بچے گا. میں اکثر اپنے پروگرامس میں کہتی ہوں اس دسمبر تک جو امیر ہے نا وہ اگلے دسمبر تک غریب ہو جائے گا. جس حساب سے ہماری حکومت چل رہی ہے اور حکومت کا سو کالڈ منشور چل رہا ہے کہ غربت مٹانی ہے, تو غربت سے زیادہ غریب مٹانے ہیں انہوں نے. اینی ویز جی, السلام علیکم, ہنا پرویز بٹ صاحبہ, وارم ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ, یو لک امیزنگ. لیکن I wish if you could add some more pressure اور کچھ کر سکتی ہے عوام کے لیے. آپ پنجاب میں ہیں, آپ دوسری دفعہ, اگر میں صرف آپ کی بات کروں, آپ دوسری دفعہ MPA بنی ہیں. کل ادھر ہی ازما بخاری صاحبہ بیٹھی تھی, وہ ماشاءاللہ چوتھی دفعہ MPA بنی ہے. مطلب عوام آپ لوگ کو سپورٹ کریے اس لیے کہ حکومت آئے, حکومت آ کر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے, اور آپ لوگ صرف ایک ہومیوپیتھک بیان ٹویٹر پر آرام سے بیٹھ کر فیس بک کے اوپر اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا اور آپ کو لگتا ہے کہ سب چیزیں حل ہو گئیں. عوام کو جواب دینا ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ جو PTI ہے ان کو اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ اپنے لیے مسئلے خود کریٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ پنجاب میں حکومت کون کرنا ہے. عثمان بزدار صاحب کر رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب کر رہے ہیں جن کے کل آرڈرز جاری ہو گئے ہیں, یا علیم خان صاحب کر رہے ہیں, یا چودھری سرور صاحب کر رہے ہیں, اور یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں کہ جہانگیر ترین صاحب کر رہے ہیں. ان کی آپس میں ایک انٹرنل ڈائنامکس جو ہے وہ یہ سارٹ آؤٹ نہیں کر رہے, تو وہ پنجاب کو کیسے چلائیں گے؟ اب کل آپ نے جیسے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کا اپنا بیان تھا اور ان نے دیا, تو فرسٹ آف آل یہ ریئلائز نہیں کرے کہ یہ حکومت میں بیٹھے ہیں, تو انٹرنل اپنی چیزوں کو سالو کر لے. اسد عمر صاحب ہمیں یہی کہتے تھے کہ 20 سے 25 ہزار روپے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ لگائے ہیں PMLN گورنمنٹ میں. تو اب وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب اگر دیکھا جائے کہ یہ جو نیا پاکستان ہے یہ تاریخ کا مہنگا ترین پاکستان بن گیا ہے. جتنی پرائسز انکریز ہو گئی ہیں, اب جیسے آپ نے بات کی میڈیسن کی پرائسز, ابھی میں چیک کر رہی تھی کہ ڈسپرین کی پرائس 100 روپے سے 150 روپے ہو گئی ہے. ساری اینٹی بایوٹکس کی پرائس
30 से 40% इंक्रीज हो गई है। अगर आप टमाटर की, सब्जी की, सबकी प्राइसेस इंक्रीज, लेकिन आपने लोगों की फिर सैलरीज क्यों नहीं इंक्रीज की? अगर आप 30 से 40% ओवरऑल इन्फ्लेशन कर रहे हैं, अगर आप 30 से 40% प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी इन्फ्लेशन रेट जो है वो 9% से ऊपर हो गया है, तो फिर आप यही जो है वो लोगों की सैलरीज पे भी अप्लाई करें। जब हम लोगों की सैलरीज इंक्रीज हुई तो एक बड़ा क्रिटिसिज्म आया, तो मैं तो बल्कि ये सबमिट कराना चाह रही हूँ कि आप पंजाब गवर्नमेंट जो है हमारे सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ की भी प्राइस इंक्रीज करें, बिकॉज वो इस तरह प्राइस मैच नहीं कर सकते। ये तो आपके मतलब की बात हो गई, इसमें अवाम के मतलब की बात किधर गई है ना? बट नहीं, अवाम के मतलब की बात, जो लोग सैलरीड अवाम है उनकी भी जॉब जो कर रहे हैं उनकी भी प्राइसेस इंक्रीज करें। और हम, बिल्कुल सही बात है कि हमें उन पे प्रेशर डालना चाहिए, लेकिन जैसे आपको पता है कि हम ऐसी जो इन लोगों ने 126 दिन का धरना किया और पार्लियामेंट पे अटैक किया और एक अनडेमोक्रेटिक चीज़ें की, हम नहीं वो बिलीव करते। हम इनको चांस देना चाह रहे हैं कि ये कितना एक चांस साल ले देंगे? ले, अवाम का तेल निकल गया, अवाम का कचूमड़ निकल गया, और कितना चांस देना है आपने? तो अब मुझे एहतजाज करने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, और बेहतर तरीके हो सकते हैं, और अच्छे तरीके हो सकते हैं। मैं भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं पीपल्स पार्टी से भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि कोई इस किस्म का धरना दे जिसके ऊपर आपको इदारों पर अटैक करना पड़े, आपको पीटीवी पर अटैक करना पड़े, आपको सुप्रीम कोर्ट की तारों के ऊपर कपड़े सुखाने पड़े। देखिए, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के दौर में, व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ लोड शेडिंग, ठीक है, बेशक महंगाई नहीं के ऊपर उन्होंने धरना नहीं दिया, लेकिन लोड शेडिंग के ऊपर उन्होंने वो मीनार पाकिस्तान में बैठ देते थे, हाथ से पंखा झलते थे। सो आज तो हमने व्हाट इज ही वेटिंग फॉर? हमने पंजाब असेंबली में सबमिट कराया कि हमें इमीडिएटली विद इन 15 डेज एक सेशन होना चाहिए जिसमें हम प्राइसेस के ऊपर बात करेंगे, और अगर हमारे मुतालबा नहीं सुना गया तो हम वॉकआउट भी करेंगे और हम मेजर जो है ना वो स्ट्रीट पे भी जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा 15 दिनों में सेशन आएगा, स्ट्रीट पे भी जा सकते हैं और ये प्राइसेस के ऊपर, प्राइस हाइक पे सबसे पहले हमारा जो है वो सेशन बुलाया जाए। तो लेट्स वेट। ऑल राइट, ओके। मुझे यहाँ पे सेनेटर साहब आपसे एक बिल्कुल एक क्लैरिटी चाहिए। जिस तरह हिना ने कहा पंजाब में बिकॉज मेजॉरिटी इस टाइम पर ऑपोजिशन में PMLN है, आप लोगों के भी ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो है 4-5 इस वक्त लोग हैं जो पंजाब असेंबली का हिस्सा हैं। अगर पंजाब के लेवल पर, वैसे तो महंगाई ओवरऑल बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से हिना ने कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर सेशन कॉल कर रहे हैं, अगर वहां पर बात नहीं सुनी गई तो सड़कों का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, ये एहतजाज कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई लाहे अमल PMLN प्लान करती है तो क्या पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी या फिर अलग अलग है सियासत आप लोगों की? देखें, अभी जो महंगाई और जो प्राइस हाइक है और जो डॉलर की कीमत जो है बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ें जो है आवाम पर असरअंदाज हो रही है। देखें, अब तक मुस्लिम लीग नून की हमारी बहन तो बहुत अच्छा गुफ्तगू कर रही है, मगर इनकी लीडरशिप की खामोशी है बहुत ज़्यादा, और इस तरह के सवालात मीडिया में उठ रहे हैं कि ये खामोशी क्यों है। अभी देखा जाए, सर आप ही सवाल उठा रहे हैं इनको नहीं सेनेटर साहब, सॉरी, आपको पता है ना ये आप सवाल उठा रहे हैं, बिकॉज इफ यू हैव नॉट फॉरगॉटन दैट, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, एतजाज एहसन साहब पीपल्स पार्टी से हैं और एतजाज एहसन साहब ये कह रहे हैं कि चुप की डील हुई है, या आप लोग सवाल उठा रहे हैं, ये ना कहें कि लोग सवाल उठा रहे हैं। यू पीपल हैव स्टार्टेड दिस। जी, अब बात मुकम्मल करें। देखें, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में भी इसी तरह होता रहा है कि हमारे जो मुस्लिम लीग के दोस्त हैं, वो जब चीज़ें ARD में भी इस तरह हुआ और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं। अब हम समझते हैं कि इनमें मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, पर ये सवालात है हमारे पार्टी के अंदर भी हैं और मीडिया पर भी है, और ये है कि ये इनकी खामोशी है और इनकी लीडरशिप खामोश है। इनके नीचे जो हैं जो तबका है उनमें से कुछ लोग बोलते हैं, पर जनरली जो उस वक्त जब मियाँ साहब लंदन से आए थे तो वो एक बहुत अच्छा मौका था जब अच्छे खासे साइजेबल लोग लाहौर में इकट्ठा हुए थे। उसको डेलिबरेटली शहबाज शरीफ ने जो है वो एयरपोर्ट नहीं लेकर गए। अगर एयरपोर्ट तक पहुंचते तो हालात कुछ और होते। तो इन्होंने खुद अपने लोगों को भी बिट्रे किया है, मगर मैं इन पर शक नहीं करता हूँ। लेट्स सी एंड वेट क्या होता है, मगर बाज़ार ऐसा लग रहा है कि ये खामोश हैं। अच्छा, आपने सब कुछ कह भी दिया और कह रहे हैं कि मैं इन पर शक नहीं कर रहा। अच्छा सेनेटर साहब, बड़े वैलिड कंसर्न्स आपने उठाए हैं, बहुत वैलिड कंसर्न्स उठाए, मैं इसका जवाब लूंगी हिना परवेज भट्ट से, लेकिन मीनवाइल
द मोस्ट वांटेड मैन ऑफ द आवर सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर स्टूडियोज में. मुझे एक ब्रेक लेना है, मीनवाइल ही सेटलिंग डाउन. वापस आएंगे, हिना भट्ट से भी इसका जवाब लेंगे, सदाकत अली अब्बासी साहब से अपना राउंड ऑफ डिस्कशन शुरू करेंगे. We'll ask him, we'll ask the government what is happening. एक छोटा सा ब्रेक, we'll be back shortly. Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome back after the break. हिना परवेज़ बाग, सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एंड सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं. सदाकत साहब अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू द शो, वार्म वेलकम टू लाहौर सर. जिस तेज़ी से आप आए हैं उतनी तेज़ी से पहला सवाल मैं आपके सामने रख देती हूँ. आपके वज़ीर की हाँ में हाँ मिलाते हुए मैं शुक्र अदा कर रही हूँ और मैंने कौम को बताया है कि उनको किस किस चीज़ का शुक्र अदा करना है. अगर उस शुक्र में कुछ कमी रह गई है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर गई हूँ तो आप ऐड कर लें. मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें जीने का मौका दिया, हमें सांस लेने के लिए ये फ़िज़ा दे रहे हैं. चीज़ें महंगी की है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, है ना? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. बेनिश बात इस तरह है कि अगर जिस तरह के महंगाई वाली बात है, बिल्कुल सही है, महंगाई है, लेकिन जिस तरह के खसारे आपकी हुकूमत छोड़ के गई है, जिस तरह का डॉलर क्राइसिस ये छोड़ के गए हैं, जिस तरह की ये बिजली के मुआहदे छोड़ के गए हैं, जिस तरह ये PIA को, स्टील मिल को, वापडा को, गैस को नुकसान में देकर गए हैं, तो क्या ऑप्शन क्या है? आप एक खर्चा बता दें जो PTI गवर्नमेंट ने किसी किस्म का किया हो, अननेसेसरी स्पेंडिंग की हो. हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को मैनेज करें. अब एक तो ये है कि 30% तो आपकी डिवैल्यूएशन हुई है डॉलर की, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं. अभी भी अगर आप जब से हम आए हैं तब से आज तक प्राइसेस बढ़ी भी हैं, कम भी हुई हैं. 10% बढ़ी हैं ऑयल की प्राइसेस, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 30% बढ़ चुकी हैं. तो ये इसका इम्पैक्ट है और महंगाई है. बदकिस्मती से आप लोगों के होते हुए पिछले 10 साल में 6,000 अरब से 30,000 अरब कर्जे गए मकामी, और इंटरनेशनल लोन जो है वो 60 यानी 32 अरब से जाके 95 अरब पे लगे. अभी इस साल का खाली खसारा जो है करंट अकाउंट का वो $19 बिलियन है. $19 बिलियन का मतलब है कि 19 अरब डॉलर हमें फालतू इकट्ठे करने. तो वही कुछ चल रहा है. और मैं आपको बता रहा हूँ इंशाअल्लाह आगे भी होपफुल कि ये जो अभी हमें ओगला ने रेकमेंड की थी 11 कुछ 11.8, हमने आधा टैक्स कट किया और आधा बर्डन लिया. ये जो प्राइसेस है ये पिछली हुकूमत से ये लिंक्ड अप है विद इंटरनेशनल प्राइसेस. तो है महंगाई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जो गरीब तरीन तबका है उसको एहसास पैकेज के जरिए उनको हेल्थ उनकी उसको मारना चाह रहे हैं. जी, एहसास पैकेज से मार रहे हैं उसको. नहीं, एहसास पैकेज से हम नीचे वाले जो 10 करोड़ लोग हैं उनको खत्म टारगेट कर रहे हैं. मार वो दो. उनकी नहीं, उनकी ना गरीब रहेगा ना गरीबों के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी. 7,20,000 का मुफ्त इलाज, 7,20,000 तक एक ख़ानदान का मुफ्त इलाज. उनको हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम, उनको हम बैतुल माल और ज़कात और पॉवर्टी एलिवेशन के जरिए आज एक नई सर आपने दवाइयाँ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही ना, आप मुझे कंफ्यूज ना करें. आपने दवाइयाँ महंगी की 15%, जो केमिस्ट हैं उन्होंने 100% महंगी कर दी क्योंकि पता है किसी ने पूछना ही कोई नहीं. आपने कह दिया जी महंगी कर दो, उसने अपनी मर्जी से दवाइयां महंगी कर दी. तो कौन सा पैकेज है ये सस्ता दे रहे हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप सर नहीं मईशत को चलाने का कोई ना कोई जरिया, जितना आपने शोर शराबा किया अगर ये 10 साल करते ना मुल्क बहुत आगे होता. मैं सर इससे ज्यादा शोर करूंगी और इनके दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा शोर किया था जब 480 अरब का इन्होंने सर्कुलर डेट दिया था. अभी हुकूमत में बैठ के सबसे ज्यादा शोर मैंने किया था, लेकिन इनको समझ आई उसके बावजूद 480 देने के बावजूद ये 11,500 अरब का सर्कुलर डेट अलग से छोड़ के गए. मुझे हिना इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रही है, लेकिन दो चीजें जिसका मैं आपसे एक सवाल कर लें या मैं कमेंट करना चाहती हूँ. आपका वजीर जो आपका है फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब जब खुद आके पब्लिकली ये बोलेंगे कि हमने पैसा डीवैल्यू किया, तो सर ये कौन सी रॉकेट साइंस है? आप नोट पर नोट छाप रहे हैं, आप जानबूझकर पैसा डीवैल्यू कर रहे हो तो डॉलर तो ऊपर जाएगा ही. डीवैल्यूएशन में सिर्फ एक जुमला बोलूं ना से पहले, सॉरी, डीवैल्यूएशन इसहाक डार साहब ने नहीं की ना, तो पाकिस्तान की तारीख में वाहिद मुस्लिम सर हुकूमत का काम होता है रिलीफ देना आवाम को, सब्सिडी देना. मुझे जुमला तो पूरा करने दें. वाहिद हुकूमत थी जिसने 5 साल में जिनके एक्सपोर्ट्स कम हुए जो बढ़ने चाहिए थे 25 अरब से शुरू किया था और आखिर में जाके 20 अरब तक छोड़े. तो ये जो डिसएडवांटेज है करेंसी को एक जगह पे आर्जी तौर पे ऊपर रखने का, उसकी वजह से आज पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है. और ये कर्जे ले लेके
یہ انہوں ڈالر کو مصنوعی طور آپ نے کیا سب کچھ سن لیا آپ نے. بینش باتیں کرنی بہت آسان ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر دوں گا, تو 6 مہینے تو گزر گئے, تو ہمارے 5 لاکھ گھر بن گئے ہیں, یا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. تو باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں. اب پی ایم ایل این کی ایک سرٹن اسٹریٹجی ہے. پی ایم ایل این نے الیکٹریسٹی کرائسس ختم کیا اور پی ایم ایل این نے انفراسٹرکچر کریٹ کیا. آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ باقی جتنی اسکیمیں ہم لوگوں نے بنائی تھی ان پہ ٹھپے لگا دینے ہیں, بے نظیر کا نام پیچھے ختم کر دیں, یا ہمارے ہیلتھ کارڈز پہ اپنا نام لگا دیں. تو باتیں کرنی اب دے ویری ایزی, لیکن پریکٹیکل سٹیپس ان لوگوں نے کیا کیے. ان کی اکنامک پالیسی جو ہے وہ ان کے پاس تھی ہی نہیں. آج انہوں نے کہہ دیا مجھے ایگریکلچر, اسد عمر صاحب نے کہ مجھے ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے بالکل, لیکن آپ فائنانس منسٹر ہیں, آپ ایک ملٹی کمپنی چلاتے رہے ہیں, اس کو آپ نے ایک پوری پاکستان کی حکومت جو ہے وہ فائنانس منسٹر کو دے دی ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری ایزی ٹو سے. اور میں ایک بات پہ رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں, جو اعتزاز احسن صاحب کی بات ہے جو آپ نے کی, سینیٹر صاحب نے, کہ اعتزاز احسن صاحب نے کلثوم بی بی کی بیماری پہ جب بات کی اور انہوں نے کہا ان کو تو وہ تو بیمار تھی ہی نہیں, اور پھر پبلکلی ان کو آ کے اس چیز پہ اپولوجائز کرنا پڑا. تو اعتزاز احسن صاحب کے تو دعووں پہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے, اور میں ان کو بہت رسپیکٹ کرتی تھی ایز اے پرسن. جب میں نے ان کی کلثوم نواز صاحبہ کے اوپر یہ بات سنی کہ وہ تو بیماری نہیں ہے, آئی واز شاک ٹو سی اینڈ ہی لاسٹ مائی رسپیکٹ. سو بیسکلی ان کے کوئی دعوے جو ہیں وہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے. اب ایک چیز یہ ہے کہ میاں صاحب جب اپنی بیٹی کے ساتھ خود لاہور واپس آئے ہیں, انہوں نے خود گرفتاری دی ہے, تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ سامنے نہیں پیش ہوئیں گے؟ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم گیس جاتے تھے, آپ کو پتہ ہے, آپ کو معلوم ہے, ایک دن میں ملنے گئی تھی, آپ بھی وہاں پر موجود تھی. ہم لوگ جاتے تھے, پورا کمرہ بھرا ہوتا تھا, لوگوں سے بات کرتے تھے, کمیونیکیٹ کرتے تھے, حالات حاضرہ پہ. ٹھیک ہے ان کو کرٹیسائز نہ کریں گورنمنٹ کو, لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے تھے. لیکن جب سے وہ باہر آئے ہیں, آج فواد چودھری نے بھی کہا علاج کس چیز کا ہو رہا ہے, 1 ہفتہ تو گزر گیا ہے, بس ہاسپٹل میں جاتے ہیں واپس آتے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے علاج کس چیز کا ہو رہا ہے. واٹ از دا ہڈن اسٹوری؟ ان ساری چیزوں کے اوپر جتنی موتنی باتیں تو ہو رہی ہیں. جب میاں صاحب جیل میں تھے تو مین کنسرن ان کی ہیلتھ کا تھا, اور جب اب وہ یہاں آئے ہیں شریف میڈیکل کمپلیکس تو ان کا اوور آل ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا. اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مریم بی بی کی جب بھی ٹویٹر پہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو سارے چینلز کو, جرنلسٹ کو, یہ پی ٹی آئی والوں کو آگ لگ جاتی ہے. اس وقت مریم بی بی کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ نہیں لیا جائے. وہ ایک بیٹی ہیں جنہوں نے ریسنٹلی اپنی مدر کو لوز کیا ہے, اور اس وقت ان کے فادر جو ہیں وہ بیمار ہیں. میاں صاحب کی 2 بائی پاس اوپن ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں, 7 کورونری پروسیجرز ہوئے ہیں. سو اس وقت ان کو ہم صرف ایک بیٹی کے طور پہ لیں جو ایک اپنے فادر کے کنسرنڈ ہے. اس وقت ناؤ دیٹ میاں صاحب ہیز گون ہوم, وہ صرف کانسنٹریٹ کریے میاں صاحب کی ہیلتھ پہ اور میاں صاحب کی دماداری پہ. نہیں, وہ پہلے بھی میاں صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے ٹویٹ کر رہی تھی, لیکن میاں صاحب 2 سال سے بیمار ہیں, درمیان میں وہ کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے. آپ نہیں سمجھا سکتی بیکاز ان کے لیے مریم پولیٹیکلی ایکٹیو رہی ہیں. مریم نے میڈیا سیل کے اوپر بھی کام کیا ہے, وہ میڈیا کے اوپر ہر لمحہ اپڈیٹ کرتی رہی ہیں, جس کے اوپر بہت دفعہ میڈیا نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. اف یو ریمبر, وہ پرائم منسٹر کا جب آپریشن ہو رہا تھا ہارلیک اسٹریٹ کلینک کے اندر, تو اس ٹائم کے پرائم منسٹر کا, تو وہ ہمیں اپڈیٹ کرتی رہتی تھی. تو اب آپ سمپل یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ٹیمپرری طور پہ لوگ بھول جائیں کہ وہ لیڈر ہیں یا وہ پی ایم ایل این سے ان کا کوئی تعلق ہے, وہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہے. اس وقت میں کہہ رہی ہوں ان کی ٹویٹس کو فار پیپل نہیں, بالکل اس ٹائم پہ ان کو ایک بیٹی کے طور پہ لیا جائے جو اپنے والد کی صحت کے لیے بیسکلی کنسرن ہے, اور کیونکہ ان کے والد صاحب اب گھر آ گئے ہیں تو وہ بیسکلی ان کی جو ہے وہ ان کی ہیلتھ پہ کانسنٹریٹ کر رہی ہیں. سینیٹر کریم خواجہ صاحب, آپ کو میسج مل گیا ہے ہنا کا؟ سمجھ آ گئی ہے انہوں نے کیا کہا ہے میاں صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں, کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے اور اعتزاز احسن کی بات کو وہ سیریس نہیں لے رہی؟ دیکھیں 2 باتیں, میں خود میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں نے مختلف چینلز پر یہ کہا ہے جب میاں صاحب جیل میں تھے, مجھے ساری پیتھولوجی پتہ ہے کہ ان کو بالکل ہی واز اے پیشنٹ, اور میں نے مختلف چینل پر ایز اے ڈاکٹر یہ کہا تھا کہ میاں صاحب کو بالکل اجازت دی جائے کسی طرح بھی, سو دیٹ کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہیں ہو, کیونکہ پاکستان نے آلریڈی ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو جیسے حادثات دیکھ چکے ہیں. بیسد پولیٹیکل ورکر میں نہیں چاہوں گا کہ ایک اور حادثہ ہو, تو بالکل یہ باہر نکلیں, ٹریٹمنٹ کرائیں, اور 6 ہفتے ہیں,
خدا کرے ٹھیک ہو جائیں. جہاں تک تحریک کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میاں صاحب آئے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ ٹائم تھا, کیونکہ آپ کو ایک دفعہ ہی ٹائم ملتا ہے چیزوں کا, وہ ٹائم گزر جاتا ہے, اس کے بعد ٹائم بہت عرصے کے بعد ملتا ہے. اس وقت سائزبل لوگ تھے, ان کے بھائی نے ان کو بٹرے کیا, یہ ایک ہسٹری ہے, ہو گئی ہے. وہ دوسری بات ہے, ٹریٹمنٹ دوسری بات ہے. میں یہ سر آپ کو سمجھتا لگ رہا ہے نا, ہنا کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی ایک خاص اسٹریٹجی ہے, ہو سکتا ہے وہ اسٹریٹجی ہو, یہی وہ کہہ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بٹرے کیا, بٹ شی سیز کہ پلیز مجھے بات کریں, مجھے بات کرنے دیں, مکمل کریں. جی جی مجھے بات کرنے دیں پلیز. جی جی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون میں جیل برو تحریک یا اسٹریٹ تحریک کا کوئی دم ہے اس وقت. آگے کی بات میں نہیں کہتا ہوں, اس وقت. سو اس وقت یہ چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا بنتی ہے باتیں وہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. مگر ایک ٹائم تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, ابھی ان کو ویٹ کرنا پڑے گا اور حالات کس طرف جاتے ہیں. کیونکہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو عرب سپرنگ آیا, ایک چھوٹا سا واقعہ تھا, ایک بندے پر تشدد ہوا ٹونیشیا میں اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ نکلے, اس کو مارا گیا. ٹونیشیا میں گورنمنٹ چلی گئی بن علی کی. تو انسان کی نفسیات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. پر اس وقت جو ہے مسلم لیگ کے اس فیور میں نہیں ہے اس وقت کہ تحریک چلے. ہاں, اچھا, پیپلز پارٹی کوشش کر سکتی ہے اور ہم کریں گے پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی میں, پر اس وقت ہمیں مسلم لیگ کا نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا, یعنی آپ کے فیور میں ہے کہ تحریک چل سکے. چلے میں بریک کے بعد آ کے آپ سے پوچھوں گی کہ یہ جو جعلی اکاؤنٹس کیس ہے, یہ جو انٹرپول جی پتہ نہیں کہاں کہاں دبئی تک جا پہنچے ہیں, اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا لاہ عمل ہے, کیونکہ بلاول نے اس کے اوپر بھی ایکسٹینسولی پریس کانفرنس بھی کیا. لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. صداقت علی عباسی صاحب, آئی ریئلی وانٹ ٹو نو دا ان سائڈ اسٹوری کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب جہانگیر ترین صاحب کے بیچ میں کچھ صلح صفائی کرائی ہے عمران خان صاحب نے, یا ایٹ لیسٹ ان کو پبلکلی ایک دوسرے کے اگینسٹ اسپیک کرنے سے منع کیا ہے. کیا مطلب اسٹیٹس کیا, ابھی اسلام آباد سے آ رہے ہیں, مجھے ذرا بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس کی سائڈ پر ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, ول بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک جی. صداقت عباسی صاحب, ہنا پرویز بٹ صاحبہ اینڈ سینیٹر کریم خواجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے جو بینچ مارک آپ لوگوں نے سیٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم جب یہ لوگ حکومت میں تھے, اور خان صاحب کنٹینر پہ بھی تھے اور ویسے بھی انٹرویوز میں بھی بات کرتے تھے, میں آؤں گا تو ایسا نہیں ہوگا, میں آؤں گا تو کوئی اقربا پروری نہیں ہوگی, میں آؤں گا تو آئی ول فالو دا بک اینڈ آئی ول گو بائی دا لا اینڈ ایوری تھنگ. مورلی آئینی طور پر تو خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں, آبویسلی ہی از دا پرائم منسٹر, بٹ مورلی جو بینچ مارک آپ نے سیٹ کیا تھا, جو آپ نے پریزیڈنسی سیٹ کیے تھے, جو آپ نے پریچ کیا تھا, کیا وہ پریکٹس کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو اپنی کمیٹیز میں شامل کر کے؟ پہلے یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو عمران خان کے رشتہ دار ہیں؟ جہانگیر خان ترین جو ہے کاف لیگ سے آئے, پارٹی میں کمپیٹ کیا, انٹرا پارٹی الیکشن لڑا, انٹرا پارٹی الیکشن میں ڈسکوالیفائی ہو گئے, پرویز خٹک جنرل سیکرٹری بن گئے, پرویز خٹک دوبارہ سی ایم بنے, دوبارہ آپ ان کو آپ کی جو ہماری نیشنل کاؤنسل ہے ان کو الیکٹ کیا. تو ایک تو وہ پروسیس سے گزر گیا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے وہ نااہل ہو گئے, ہم نے کوئی نون لیگ کی طرح قانون تو نہیں بدلا, وی ایکسیپٹیڈ دا فیکٹ. جیسے نون لیگ نواز شریف نااہل ہوئے تھے, انہوں نے تو اپنے پارٹی کا آئین چینج کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ یہ نااہل ہوئے تاحیات قائد بن گئے. جہانگیر ترین صاحب نااہل ہوئے, ملک کا وزیر اعظم اور پوری کیبنٹ جہانگیر ترین صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے. اور یہ جو سینیٹر کریم خواجہ صاحب بیٹھے ہیں, بھٹو صاحب کی پھانسی کورٹ تھا نا, جوڈیشل مرڈر ہی اس کو کہتے ہیں نا, اس کے پیچھے آج تک بھٹو زندہ ہے. نہیں تو کیا کرنا پھر ایسے فیصلوں کا؟ آپ مہربانی کر کے نا الگ الگ کریں. یہ ایک خاندان کی پارٹی ہے, وہ ایک خاندان کی پارٹی ہے, ہماری ٹرو جینوین ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے. جہانگیر ترین کو عہدے سے کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے, کوئی منسٹری رکھ سکتے, یہ پابندی ہے, پابندی فالو ہو رہی ہے. ایڈوائز کرنے پہ ان آفیشلی عمران خان پرائم منسٹر کسی بھی ایڈوائز دے سکتے ہیں. کیا جہانگیر ترین کوئی سرکاری خزانے سے کوئی پرکس لے رہے ہیں, کوئی تنخواہ لے رہے ہیں, کوئی عہدہ انجوائے کر رہے ہیں, کسی قسم کا پروٹوکول لے رہے ہیں؟ نو. تو یہ تو ان کی مہربانی ہے. شاہ محمود قریشی ہنا کی پارٹی سے ہیں کہ سینیٹر کریم خواجہ کی پارٹی سے ہیں؟ ان کو یہ باتیں نہیں پتا جو آپ کر رہے ہیں. ان کو ہوا کیا, ان کو کیا ہوا؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ جہانگیر ترین کی بہت خدمات ہیں, لیکن ان کو کیبنٹ کے اجلاس میں ڈائریکٹ نہیں آنا چاہیے. یہ سوچیں, یہ کوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بندہ بول دے, وہ تو پارٹی تو اس کو ختم ہی کر دے. ہماری ڈیموکریٹک پارٹی ہے, 2 گروپس پارٹی میں الیکشن لڑتے ہیں. ایسا ہوتا تھا,
کوئی بگ ڈیل نہیں تھی. کیوں خواجہ آصف صاحب چودھری نثار صاحب آپس میں بات نہیں کرتے تھے؟ کیا ہوا؟ نواز شریف سلام بھی نہیں کرتے تھے؟ نہیں چلیں آپ کوئی ورکنگ ریلیشن نہیں تھا. تو میں کہنا کیا چاہوں، آپ کا جو اصل سوال تھا کہ جہانگیر ترین کیوں ہیں، تو میں نے جواب دے دیا. کوئی پد، کوئی عہدہ، کوئی چیز وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو ایڈوائز کرنے کے لیے آپ بھی دے سکتی ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں. میری ایڈوائز نہیں ہے. اچھا ہر کوئی ویسے مجھے آگے بڑی آفر کرتا ہے کہ آپ خان صاحب کو. عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ ایڈوائز کریں گی، تو میں نے کہا اچھا نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں. اوکے یہ پولیٹیکل جواب تھا. اب مورلی مجھے بتائیں صداقت بھائی پلیز، آپ اتنے شوز کرتے ہیں، آپ مجھے کیا سننا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے کہا کون سے الفاظ میرے منہ ڈالنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں میں کوئی نہیں ڈالنا چاہ رہی. مجھے مورلی بتائیں، جیسے آپ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو نہیں ہو رہا. کیا مطلب نہیں ہو رہا؟ میں آپ کو اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین اگر کسی میٹنگ میں بیٹھے تو اٹس اوکے؟ نہیں، میں دیکھو جہانگیر ترین صاحب اگر کسی میٹنگ میں خان صاحب کو ایڈوائز کرتے ہیں، خان صاحب کو ہیلپ کرتے ہیں، ان کو مشورے دیتے ہیں، اور کوئی سرکاری عہدہ، کوئی سرکاری فائدہ نہیں اٹھاتے، تو کیا اعتراض ہے کسی کو؟ کیا مورلی، کیا امورل ہے اس میں؟ امورل تو تب ہوتا جب وہ سرکار کی گاڑی میں جا رہے ہوتے، کوئی افسر کوئی دفتر لیا ہوتا، کوئی ساتھ اپنے کوئی سٹاف لیا ہوتا، کوئی تنخواہ لی ہوتی. سو ان نیا پاکستان نااہل شخص کابینہ اجلاس میں بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی مورل ویلیوز جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کرتے. دس از نارمل. بات کلیئر ہو گئی. اچھا میں اگلا سوال، اگر کیبنٹ میں اپنے فیصلوں میں ان کی کوئی رائے نہیں. میں نے ایک جملے کے اندر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. بھائی نااہل شخص بیٹھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کل کو کوئی بیٹھے گا آپ شور نہیں کریں گے، اینڈ آف سٹوری، بات ختم. چلے آگے آ جائیں. آپ لوگوں کی سر وہ جو سیاسی ضد تھی ایک کہ پولیٹیکلی کہ بھائی انہوں نے بنائی ہے وہ اورنج لائن اور وہ BRT پنجاب میں، تو ہم بھی بنائیں گے. وہ کیا بزنس ریپڈ ٹرانزٹ جو چل رہی ہے، لیکن وہ بن نہیں پا رہی نا صداقت بھائی. کیا آپ کے ہاتھ؟ یہ بتائیں کرے نہیں ایک شہر کی بس اگر 2-4 مہینے لیٹ ہے تو کیا فرق سر وہ بن ہی نہیں پا رہی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 23 مارچ کو اس کی انوگریشن کی، ہو سکتا ہے 2 مہینے لیٹ. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک ٹو پاکستان؟ اگر ایک پرائیویٹ ٹھیکیدار ہے ہاں اور وہ اسے لیٹ کر دیا تو کیا ہے؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ وہ بالکل اپنے ٹائم پہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. the commissions, the kickbacks, the commissions, the administrative اگر کوئی kick back، administrative drawback جو اس میں آ رہا ہے سر وہ نہیں. اگر اس میں کوئی کرپشن کک بیک ہے Secretary تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کریں کہ ان کو پکڑا تو ہماری 18ویں ترمیم خراب ہو جائے گی. ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے ان کو پکڑا تو یہ تو جمہوریت خطرے میں. نہ ہماری جمہوریت خطرے میں. ہمارا جو منسٹر کرپشن کرتا ہے اس کو نیب پکڑے اور ضرور پکڑے. میں تو کھل کے کہتا ہوں، یہ نہیں کہ نواز شریف صاحب اندر ہو گئے تو جی جمہوریت کو خطرے میں ہے، زرداری صاحب اندر چلے گئے تو جناب 18ویں ترمیم خطرے میں ہے. ہم پرو اکاؤنٹیبلٹی ہیں، چاہے وہ ان کی ہو. علیم خان میرے بڑے اچھے دوست ہیں، مجھے بڑا دکھ ہے. لیکن تب آپ کی جمہوریت خطرے میں پڑتی تھی 126 دن کے دھرنے میں. جب آپ کو کہتے ہیں نا آپ کیا کر رہے ہیں تو خان صاحب کہتے تھے کس جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے، کس جمہوریت میں ہمیں اٹھایا جاتا ہے. 126 دن کے دھرنے میں شیلنگ سر، جب شیلنگ آپ کے اوپر ہوئی آپ کو روکا جاتا تھا ریڈ لائٹ کو کراس کرنے سے، آپ ریڈ زون میں بیٹھے ہوتے تھے، تب آپ کی جمہوریت ہماری اپوزیشن ہم کہتے ہیں آپ آئیں ہم آپ کو کنٹینر دیں. چلیے مجھے فائنل کامنٹس لینے دیں. جی ہنا صاحب دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، which is quite اچھا. نئے پاکستان میں کہا گیا تھا کہ 1 ملین درخت لگائیں گے، ٹھیک ہے. یہ BRT ٹرانزٹ کے لیے 30,000 جو درخت ہیں وہ گرائے گئے اس روٹ کے لیے. اس کے علاوہ 70,000 بزنسز افیکٹ ہوئے جنہوں نے 1000 بلین روپیز کا لاس کیا. تو انہوں نے کوئی پشاور کی آرکیولوجی یا ہیریٹیج کے بارے میں، ویسے تو بہت بات ہوتی ہے کلین ہم نے 1 ارب درخت وہاں لگایا تو تھوڑے بہت کاٹ گئے تو کیا ہوا؟ 1 ارب درخت لگایا 1 بلین، یہ ابھی 10 بلین لگا رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے صرف لاہور میٹرو بس کے کمپٹیشن میں کہا کہ ہم میٹرو بس لگا کر دیں گے، پوری نہیں ہو رہی. نہ مانے صداقت بھائی آپ نے مانا اب 2 سال ہو گئے. مانتا ہوں اینا صاحبہ کی یہ بات مانتا ہوں کہ وہ لاہور کو دیکھ کے انہوں نے پشاور میں کی ہے اور یہ تو بات صحیح ہے. اور یہ کیوں تھا؟ آپ الیکشن سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے یہ سٹارٹ کیا اور یہ لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں تھا، یہ صرف ایک الیکشن کے لیے ووٹ لینے کے لیے تھی. تو یہ کہاں نہیں ملی بنی لیکن ووٹ مل گیا ہمیں، وہاں سے ڈبل ووٹ پڑا ہے. ہم نے وہاں پولیس ٹھیک کی، ہم نے وہاں پہ ایجوکیشن ٹھیک کی، ہم نے وہاں ہیلتھ ٹھیک کی، ہم نے وہاں پہ کرپشن روکی، تو اسی لیے ووٹ پڑا ہے. ایک BRT نہیں بنی تو کیا ہوا؟ ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن پٹواری ٹھیک کی ہم نے. مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارا پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک لیجنڈری کرکٹر ہے، تو وہ آئے گا ایٹ لیسٹ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. وہ بھی 5-0 کر لی، ایٹ لیسٹ کچھ تو کریں، جو باتیں وعدے لوگوں سے کر رہے ہیں وہ پوری کریں. سینیٹر کریم خواجہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف BRT، فائنل کامنٹ سر. سر جب یہ اپوزیشن میں تھے تحریک انصاف والے
ابھی میں نے FBR سے اور کسٹم سے پوچھا تو ہماری جو ٹریڈ تھی یہاں سے تھرو خیبر پاس سے اور تھرو چمن سے، انہی کی جو ہے حرکتوں کی وجہ سے ہماری ٹریڈ ایران اور افغانستان سے ٹھیک ہے 60% کم ہوئی. اور ابھی جو یہ حکومت میں ہے جو جس طرح یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں، تو کمپوچا میں ایک دفعہ پوپ پال کی حکومت تھی جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے اموات کا شکار ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تباہی کی طرف پاکستان کو All right.